الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم روٹ لیٹرز کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جانیں گے کہ مادہ کسے کہتے ہیں اور وزن سے کیا مراد ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی تعریف کو جان لیا تھا، اسے اچھے انداز میں پڑھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا تو یہاں پہ جو آئی کا بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کر لیجئے اور اس لیکچر کو بھی ضرور دیکھ لیجئے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ گردان کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر بھی نہیں دیکھا تو اس آئی کے بٹن کو کلک کر لیجئے اور اس لیکچر کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ یہ والا لیکچر آپ کو بہتر انداز میں سمجھ میں آئے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مادے کے بارے میں پڑھیں گے۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، مادہ کسی بھی چیز کی اصل کو، اس کی جڑ کو، اس کی بنیاد کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اصل کو، اس کی جڑ کو، اس کی بنیاد کو، فاؤنڈیشن کو مادہ کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اگر آپ مادے کو سمجھنا چاہیں تو لفظ کی اصل، لفظ کی جڑ، لفظ کی بنیاد کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ لفظ کی اصل کو، اس کی جڑ کو، اس کی بنیاد کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بہتر انداز میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اگر میں ایک انگلش کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے ایکٹ۔ ایکٹ، اس ایک لفظ ایکٹ سے بنتا ہے ایکٹر، ایکٹریس، ری ایکٹ، ایکٹنگ، ایکشن۔ اب لفظ ایکٹ تھا اور اس لفظ ایکٹ سے اتنے سارے الفاظ بن گئے، ایکٹر، ایکٹریس، ری ایکٹ، ایکٹنگ، ایکشن، ری ایکشن۔ ان تمام الفاظ کے اندر ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے کہ لفظ ایکٹ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی عربی میں کچھ الفاظ ہیں، ہم مثال لیتے ہیں ساجد، مسجود، مسجد، مساجد، اسجد۔ اگر آپ غور کریں گے تو ساجد میں، مسجود میں، مسجد، مساجد اور اسجد میں کچھ خاص حروف ہیں جو کامن ہیں، جو سب میں پائے جا رہے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ ہیں سین، جیم، دال۔ ساجد میں بھی سین، جیم اور دال ہے، یوں ہی مسجود، مسجد، مساجد، اسجد، ان سب میں کچھ حروف کامن ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو سب میں پائے جا رہے ہیں اور وہ ہیں سین، جیم اور دال۔ دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، کتاب، کاتب، مکتوب، مکتبہ۔ یہ جو 4 الفاظ ہیں، ان 4 الفاظ کے اندر بھی کچھ حروف ایسے ہیں جو چاروں کے اندر کامن ہیں۔ کتاب میں بھی کاف ہے، تا ہے، با ہے، یوں ہی ایسے ہی کاتب میں بھی، مکتوب میں بھی، مکتبہ میں بھی۔ یاد رکھیے، یہ حروف جو تمام الفاظ میں کامن ہیں، جو تمام الفاظ میں کامن ہیں، یہ اس لفظ کا مادہ کہلاتے ہیں۔ یہ اس لفظ کی اصل ہیں، جڑ ہیں، بنیاد ہیں، لہٰذا انہیں ہم روٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ اب عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 99% الفاظ، 99%، 99% الفاظ جو ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں۔ 99% الفاظ کی جو بیس ہے، جو مادہ ہے، وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، 3 لیٹرڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 99% افعال، 99% وربز جو آپ کو ملیں گے وہ 6 حرفی ملیں گے۔ 6 حرفی کا مطلب کیا ہے؟ 3 لیٹرڈ، 3 حروف پر مشتمل افعال آپ کو ملیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی آسانی ہو جاتی ہے عربی سیکھنے والوں کے لیے کہ 99% الفاظ، فعل جو ہیں وہ آپ کو 3 لیٹرڈ ملیں گے۔ تو ہم نے اس بات کو جان لیا کہ مادہ کسی بھی لفظ کی اصل کو، اس کی جڑ کو، اس کی بنیاد کو کہتے ہیں۔ اب اسی مادے کو ہم یاد رکھیے حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی مادے کو ہم کسی بھی لفظ کے حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، اوریجنل لیٹرز بھی کہتے ہیں، روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے جو ایگزامپلز دیکھی تھی، مسجد، مساجد، ساجد، مسجود، اسجد، اس میں سے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں مساجد۔ دیکھیے، اس مساجد کے اندر 3 حروف تو ہیں جو اصلی ہیں، 3 حروف تو ہیں جو کہ مادہ ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ سین، جیم اور دال۔ لیکن ہم ان کے علاوہ 2 اور حروف دیکھ رہے ہیں اس کے اندر۔
ایک ہے میم اور دوسرا ہے الف. میم اور الف. یاد رکھیے یہ جو حروف اصلیاں ہیں ان کے علاوہ جو بھی حروف ہوتے ہیں، یہ جو حروف اصلیاں ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان سارے کے سارے حروف کو ہم حروف زائدہ کہتے ہیں. حروف زائدہ. زائدہ زائد سے یعنی کہ ایڈیشنل لیٹرز ہیں، یہ اضافی حروف ہیں. حروف اصلیہ کے علاوہ جتنے بھی حروف آپ کو ایک لفظ کے اندر دکھیں گے وہ اس لفظ کا مادہ نہیں ہوں گے، وہ ایڈیشنل حروف ہوں گے، وہ زائد حروف ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ کون سے حروف زائدہ ہیں، کون سے حروف ایڈیشنل ہیں؟ تو اس میں بھی علماء نے ہماری بہت بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی اور ہمیں ایک چھوٹا سا جملہ دے دیا یاد کرنے کے لیے. اگر اس جملے کو ہم یاد کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم تمام حروف زائدہ کو کور کر لیتے ہیں اور ہم جان لیتے ہیں کہ بس یہی وہ حروف ہیں جو کہ کسی لفظ میں زائد ہو سکتے ہیں، ایڈیشنل ہو سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور ایڈیشنل حرف نہیں ہوگا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ الیوم تنساہو. الیوم تنساہو. آج کے دن تم نے اس کو بھلا دیا. آج کے دن تم نے اس کو بھلا دیا. الیوم تنساہو. اب دیکھیے اس میں کتنے حروف ہیں؟ اس میں 10 حروف ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، لام، یا، واو، میم، تا، نون، سین، الف اور ہا. یہ 10 حروف ہی کسی بھی لفظ میں ایڈیشنل ہو سکتے ہیں. اچھا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حروف ایڈیشنل ہو سکتے ہیں لیکن یہ کبھی کبھی حروف اصلیہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ کے اندر میم حرف اصلی ہو، تا حرف اصلی ہو، نون حرف اصلی ہو، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ حروف اصلیہ کو پہچان لیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ مساجد کے اندر سین، جیم اور دال یہ حروف اصلیہ تھے، آپ نے جان لیا، آپ نے پہچان لیا تھا، اور یہ 3 حروف ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان 3 سے زیادہ جو بھی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ایڈیشنل ہوں گے، وہ اضافی ہوں گے، وہ زائد ہوں گے. لہٰذا الیوم تنساہو کے اندر جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف زائد بھی ہو سکتا ہے، اصلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر زائد ہوں گے تو وہ الیوم تنساہو کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ دیکھیے ہم نے دیکھا تھا مسجود. اب مسجود کے اندر ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ سین، جیم اور دال یہ جو حروف ہیں یہ حروف اصلی ہیں، یہ روٹ لیٹرز ہیں. تو اس کے علاوہ بچ کون سے گئے؟ میم اور واو. تو اب مسجود کے اندر میم اور واو یہ زائد حروف ہیں. بالکل ایسے ہی مکتوب کے اندر دیکھیے کاف، تا اور با یہ حروف اصلیاں ہیں. یہ ہم نے معلوم کر لیا. کیسے معلوم کر لیا؟ انشاءاللہ اسے ہم پورا اس کا پروسیس ہے، طریقہ ہے، اسے سیکھیں گے، اسے سمجھیں گے. لیکن ابھی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک لفظ کو آپ نے دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ اس لفظ کے اندر یہ حروف اصلیاں ہیں. تو جو حروف اصلیاں ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیجئے اور اس کے بعد جو حروف بچ گئے ہیں وہ حروف زائدہ ہوں گے، اور یہ ہمیشہ الیوم تنساہو میں سے کوئی حروف ہوں گے. تو دیکھیے میم اور واو یہ حروف زائدہ ہیں، یہ الیوم تنساہو کے اندر پائے جاتے ہیں. اب جب ہم نے حروف اصلیہ، حروف زائدہ، ایڈیشنل لیٹرز کو، روٹ لیٹرز کو، ان تمام چیزوں کو اچھے انداز میں سمجھ لیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس چیز کی طرف کہ وزن کسے کہتے ہیں. دیکھیے عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مختلف پیٹرنز کو، مختلف مولڈز کو، مختلف ڈائز کو فالو کرتے ہیں. ان کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں، مختلف پیٹرنز ہوا کرتے ہیں. یہ جو پیٹرنز ہیں، یہ جو مولڈز ہیں، یہ جو ڈائز ہیں، انہیں ہم وزن کہتے ہیں. انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پہ اگر آپ برف جمانا چاہتے ہیں تو جس قسم کے سانچے کے اندر آپ پانی ڈالیں گے برف اسی شکل کی نکل کے آئے گی. جیسے بچوں کے کھیلنے کے لیے کلے ہوتی ہے، تو کلے کو آپ جس قسم کے مولڈز کے اندر ڈالتے ہیں اسی قسم کے کھلونے کلے کی شکلیں بن کے باہر آ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی
الفاظ کے بھی کچھ خاص مولڈز ہوں گے، کچھ خاص ڈائز ہوں گی، ان کے کچھ خاص پیٹرنز ہوں گے، کچھ خاص شکلیں ہوں گی۔ ان شکلوں کے اندر جب آپ حروف کو ڈالتے چلے جائیں گے تو جو حروف باہر نکلیں گے وہ بالکل اپنے پیٹرن کی طرح، اپنے مولڈ کی طرح، اپنے ڈائی کی طرح ہوں گے۔ اسے ہی آپ وزن کہتے ہیں، اسے ہی آپ وزن کہتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور بات آپ کو بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے فعل ماضی کے لیے، کیونکہ ابھی ہم فعل پڑھنا شروع کریں گے اور فعل میں سب سے پہلے ہم فعل ماضی کو پڑھیں گے، تو فعل ماضی کے لیے عربی میں 3 اوزان ہیں۔ اوزان وزن کی جمع، اوزان کیا ہے؟ وزن کی جمع کو کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی میں عربی میں 3 اوزان ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 اوزان ہیں یہ 3 ڈفرنٹ پیٹرنز کو فالو کریں گے۔ اب یہ جو 3 پیٹرنز ہیں ان کی جو شکلیں ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوگا کہ 3 حروف ہوں گے، ان تینوں حروف کے اوپر زبر ہوگا۔ یہ جو گول دائرے ہیں اسے آپ یوں کنسیڈر کیجئے کہ یہاں پہ 3 حروف آئیں گے، 3 مختلف حروف آئیں گے، 1 2 3، ان تینوں حروف کے اوپر زبر ہوگا۔ دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ جو بیچ والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہوگا۔ شروع کا اور آخری جو حرف ہے ان دونوں کے اوپر زبر ہی ہوگا، بیچ والے حرف کے نیچے زیر ہوگا۔ اور جو تیسرا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ بیچ والے حرف کے اوپر پیش ہوگا۔ یعنی کہ تینوں پیٹرنز کے اندر ایک چیز تو کامن ہے اور وہ یہ کہ پہلے حرف اور آخری حرف کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگا، پہلے حرف اور آخری حرف کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگا۔ اور جو بیچ والے حروف ہیں، جو سینٹر کے حروف ہیں، جو بیچ والے جو سیکنڈ حرف ہے اس حرف کے اوپر کبھی زبر ہوگا، کبھی زیر ہوگا اور کبھی پیش ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو تینوں حروف کے اوپر زبر والی مولڈ ہے، جو زبر والا پیٹرن، جو زبر والا وزن ہے، اسی کے الفاظ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے تینوں کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ایسے حروف کہ جن کے اوپر ہم فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا فعل ماضی کہ جن کے تینوں حروف کے اوپر زبر ہوگا، ایسا فعل ماضی کہ جس کے بیچ والے حرف کے نیچے زیر ہوگا، اور ایسا فعل ماضی کہ جس کے بیچ والے حرف کے اوپر پیش ہوگا۔ اب ہم ایگزامپلز کی طرف بھی چلتے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے عربی زبان کے اندر جن 3 الفاظ کو وزن کے طور پہ لیا گیا ہے، جن 3 الفاظ کو وزن کے طور پہ لیا گیا ہے، وہ ایک ہے فعلہ، دوسرا ہے فعیلہ اور تیسرا ہے فعولہ۔ فعلہ، فعیلہ اور فعولہ۔ دیکھیے فعلہ، فا، عین اور لام تینوں حروف کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ فعیلہ، دیکھیے عین جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ دیکھیے فعولہ جو دوسرا والا عین ہے اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے۔ تو یہ 3 پیٹرنز ہیں کہ جن پیٹرنز کو فعل ماضی فالو کرے گا۔ اب دیکھیے وزن کا جو اصلی کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف وزن رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 کلو کا آپ نے باٹ رکھا، دوسری طرف آپ سیب رکھتے ہیں، تو آپ 1 کلو کے باٹ کے برابر سیبوں کو کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ 1 کلو کا باٹ ہے، یہاں پہ 1 کلو سیب ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ جو وزن ہے فعالہ کا، فا، عین اور لام کا، آپ حروف کو اس وزن کے اندر ڈالیں گے اور حروف بالکل اسی کی شکل کو اختیار کر لیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ ہم ان اوزان میں کوئی 3 حروف ڈالیں گے تو ہمیں ایک خاص شکل کا فعل ماضی ملے گا۔ اب ہم سب سے پہلے 3 حروف لیتے ہیں، کون سے؟ نون، صاد اور را۔ یہ نون، صاد اور را کو ہم نے ایز این ایگزامپل 3 حروف لیا اور ان 3 حروف کو ہم فعلہ کی ڈائی میں، فعلہ کے پیٹرن میں، اس وزن کے اندر داخل کرتے ہیں۔ جو ہی ہم نون، صاد، را کو فعلہ کے وزن میں داخل کریں گے تو ہوگا کیا؟ نون فا کی جگہ لے لے گا، صاد عین کی جگہ لے لے گا اور را لام کی جگہ لے لے گا، اور یہ فعلہ کی شکل میں بن جائے گا نصارہ۔ فعلہ کی شکل میں کیا بن جائے گا؟ نصارہ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس نے مدد کی۔ یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے صیغوں کو ذکر کیا تھا اور صیغوں کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ صیغے کسے کہتے ہیں، گردان کسے کہتے ہیں۔ تو اس وقت بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ نصارہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ یہ نصارہ کیا ہے؟ فعلہ کے وزن پر فعل کا پہلا صیغہ آ گیا، اس نے مدد کی۔ اب ہم دوسری اگزامپل لیتے ہیں، مثال کے طور پہ سین، میم اور عین۔ سین، میم اور عین کو ہم جس وزن میں، جس ڈائی کے اندر ڈال رہے ہیں وہ ہے فعیلہ کی ڈائی، فعیلہ کی ڈائی۔
इसके अंदर जब हम सीन मीम और आइन को डालेंगे तो सीन फा की जगह ले लेगा, मीम आइन की जगह ले लेगा और आइन लाम की जगह ले लेगा, लिहाजा ये बन जाएगा समीआ, उसने सुना। तो देखिए सीन मीम और आइन ने फाइला की डाई में अपने आप को फिट किया तो वो बन गया समीआ। पहला बना था नासारा, देखिए सौद जो कि सेकंड लेटर था उसके ऊपर जबर आ गया। देखिए यहां पे मीम जो कि सेकंड लेटर है समीआ में, इसके नीचे जेर आ गया। अब हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं, दौद आइन और फा। अब ये दौद आइन और फा को हम तीसरे पैटर्न में डाल रहे हैं, यानी कि फाउला के पैटर्न में डाल रहे हैं। जब हम फाउला के पैटर्न में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा दौफा। दौफा, दौद ने फा की जगह ले ली, आइन ने आइन की जगह ले ली और फा ने लाम की जगह ले ली, तो ये बन गया दौफा। अब आप मुझे बताइए कि नसरा किसके वजन पर है? नसरा किसके वजन पर है? देखिए नसरा आप जानते हैं फाला के वजन पर है। नसरा किसके वजन पर है? फाला के वजन पर है। यहां पे जो नून है वो फा के बराबर है। नून किसके बराबर है? नून फा के बराबर है। तो हम इस नून को फा कलिमा कहते हैं। इस नून को क्या कहते हैं? फा कलिमा कहते हैं। नून फा के बराबर हुआ तो हम नून को कहते हैं कि ये नून फा कलिमा है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो सौद है ये सौद आइन के बराबर है। तो चूंकि सौद आइन के बराबर है इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सौद आइन कलिमा है। इस सौद को आप क्या कहते हैं? आइन कलिमा कहते हैं। और आखिर में ये जो रॉ है ये लाम के बराबर है। ये जो रॉ है ये लाम के बराबर है, लिहाजा इस रॉ को आप लाम कलिमा कहते हैं। इस रॉ को आप लाम कलिमा कहते हैं। नून को आप फा कलिमा, साद को आप आइन कलिमा और रॉ को आप लाम कलिमा कहते हैं। पिछली एग्जाम्पल के अंदर देखिए फ़ाइला के वजन के ऊपर था समीआ। फ़ाइला के वजन पे क्या था? समीआ। तो सीन फा कलिमा था, मीम आइन कलिमा था और आइन लाम कलिमा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बस एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि हमने इस फा आइन और लाम को ही वजन के लिए क्यों चुना? हमने फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला ये फ़ा आइन और लाम को वजन के लिए चुना। हम इसको अलिफ बा जीम भी तो चुन सकते थे, यानी कि अबाजा, अबीजा या अबूजा, हम ये भी तो चुन सकते थे। याद रखिएगा हमने ये सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए चुना है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम फ़ेल को पढ़ रहे हैं, हम वर्ब को पढ़ रहे हैं और फेल के अंदर कितने हुरूफ हैं? फा आइन और लाम। और ये फेल ही ऐसा लफ्ज है जो कि मोस्ट रेलिवेंट है फेल को रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसीलिए हमने वजन जो बनाए वो फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला के वजन बनाए, क्योंकि इसके अंदर जो हुरूफ पाए जाते हैं वो फा आइन लाम फेल से मुताबिकत रखते हुए पाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़ेले माजी की गर्दान को पढ़ना शुरू करेंगे और उसके अंदर भी फ़ेले माजी मारूफ को पढ़ना शुरू करेंगे। ये मारूफ क्या होता है इंशाअल्लाह इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बयान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सवाब की नीयत के साथ इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।